روز قیامت معاد جسمانی کا وقوع، والمعاد الجسمانی حق، والمعاد الجسمانی حق، قیامت کے دن جسموں کا قبر سے اٹھنا برحق ہے، یہی جسم قیامت کو کھڑے کیے جائیں گے دوبارہ، برحق ہے۔ یحشر الاجساد، جس کی صورت کیا ہوگی؟ جسموں کا اللہ جمع فرمائیں گے۔ اگر جسم کے ذرے ذرے بکھر چکے ہیں، اللہ ان ذروں کو اکٹھا کرے اور جسم سالم ہو جائے گا، جسم بن جائے گا۔ وَيُعَادُ فِيهَا الْأَرْوَاحُ، پھر ان جسموں میں روح کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَيَكُونُ الْأَبْدَانُ تِلْكَ الَّتِي كَانَتْ شَرْعًا وَعُرْفًا، اور یہ بدن وہی ہوں گے جو دنیا میں ہوا کرتے تھے، یہی شریعت کا تقاضا ہے اور یہ عرف کا بھی تقاضا ہے۔ ظاہر ہے، میں ترجمہ کر لوں پھر بات کھول دیتا ہوں۔ وَإِن طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ، خواہ جسم بہت لمبا ہو جائے یا جسم بہت چھوٹا ہو جائے۔ کما ورد، جس طرح کی روایات کے اندر ہے، ان درس الکافر مثل احد، کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ او کانت الطف منہا کما ورد فی صفت اہل الجنہ، اور اسی طرح اگرچہ ابدان کتنے لطیف اور خوبصورت ہو جائیں، ہوں گے یہی جسم، جس طرح اہل جنت کے اوصاف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ وذالک، اس کی مثال، ان الصبی هو الذی یشب ویشیب وان تبدلت الاجزاء فیہ الف مرہ، ایک چھوٹا بچہ ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اس میں ہزار تغیر بھی آ جائیں، جسم تو وہی ہوتا ہے نا جو بچپن کا ہے، وہی بڑا ہوتا جاتا ہے اور قوی ہوتا ہے، وہی بعد میں کمزور ہوتا جاتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جسم تو وہی ہوتا ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات سمجھیں کہ ہمارا اہم عقیدہ یہ ہے کہ جو جسم دنیا میں نیک اعمال یا برے اعمال کرتے ہیں، جو جسم دنیا میں ایمان لاتے ہیں یا کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یہی جسم قیامت کے دن ان کے ذرے اکٹھے کر کے جسم کو بنا دیا جائے گا، اسی کے اندر روح کو ڈال دیا جائے گا، اور یہ وہی جسم ہوں گے جو دنیا والے ہیں، ان اجسام میں کوئی تغیر نہیں، کیونکہ اور جسم ہوگا، یہ وہی جسم ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنا، کسی کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے دھوکہ نہ ہو کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر میں اعادہ روح کے قائل نہیں، بلکہ شاہ صاحب اعادہ روح کے قائل ہیں تو حشر میں نہ۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، وہ نظریہ کیا ہے کہ جب انسان پہ موت آتی ہے، امتی پہ روح نکل گئی، نبی میں آئی تو روح سمٹ کی، اور جب یہ امتی قبر میں جاتا ہے تو اس کے روح کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے جسم سے سوال کیے جاتے ہیں۔ اس پر احادیث بھی ہیں، حوالہ جات بھی ہیں، اعادہ روح ہوتا ہے۔ الفقہ الاکبر میں تفصیل سے میں حوالے پیش کروں گا۔ سوال جواب ہو گئے، اس سوال جواب کے بعد اس کو سلا دیا جاتا ہے، نم، سو جا۔ اب سونے کے بعد اس کی روح نکل گئی، مسلمان ہے تو علیین میں، کافر ہے تو سجین میں، اب کیفیت نیند کی ہے۔ تو ایک بار اعادہ روح قبر میں ہوتا ہے، پھر روح نکل کے روح کا تعلق رہتا ہے، اسی تعلق سے ثواب و عذاب قبر میں ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہی جسم جو قبر میں ذروں میں بکھر گیا ہے، ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، پانی میں بہہ گیا ہے، سب اس کی قبر ہے، سب اس کی قبر ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں، اسی کا نام قبر ہے۔ جہاں میت خود ہو یا میت کے اجزاء ہوں، کوئی شخص پانی میں گرا اور بہہ گیا، اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، جہاں جہاں ذرات بکھر گئے، سب اس کی قبر ہے۔ کسی شخص کو جانور نے کھا لیا، فضلے سے باہر نکال دیا، جہاں ذرات ہو گئے وہی اس کی قبر ہے۔ کسی شخص کو کسی نے قتل کیا، اس کی لاش کو جلا دیا، مر گیا، لاش کو جلایا، اس کے ذروں کو ہوا میں بکھیر دیا، وہی قبر ہے۔ کسی شخص کو جلایا، اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، وہی اس کی قبر ہے۔ ان تمام ذرات روح کا تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ مسلمان ہے تو ثواب، کافر ہے تو عذاب دیتے ہیں۔ اور یہی جسم جب قیامت کو اللہ تعالیٰ اکٹھے فرماتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پھر روح کو ڈالتے ہیں،
تو پھر چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے. تو ان کو یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب جو اعادہ روح فرما رہے ہیں یہ قبر والے اعادہ روح کے خلاف ہے. قبر میں اعادہ روح ہے، پھر روح نکلتی ہے اور انسان نیند والے کی طرح وہاں پہ حیات ہوتی ہے، اور پھر حشر کے بعد روح کا اعادہ ہوگا، اور یہ اب یہ روح انسان کے جسم کے اندر رہے گی. نیک ہے تو جنت میں، کافر ہے تو جہنم میں، یا اگر فاسق ہے تو اپنے اعمال کے ساتھ بغت کے جہنم میں، پھر جنت میں چلا جائے گا. تو یہ شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ نے بات سمجھائی ہے. اور ایک بات یہ سمجھائی کہ قیامت کے دن جو اعادہ معاد ہوگا یعنی اٹھنا، وہ صرف روح کا نہیں اس جسم کا ہوگا. نمبر 2، اسی جسم میں روح کو لٹایا جائے گا. نمبر 3، یہی جسم ہوگا، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، دکھ ہو یا سکھ، جسم یہی ہوگا، کوئی جسم الگ نہیں ہوگا. اور مثال دی جس طرح بچہ یہ چھوٹا سا جسم ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، جسم بڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، لاغر ہوتا ہے، جسم چھوٹا بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جسم وہی ہے جو بچپن والا ہے، کوئی نیا جسم نہیں ہے.